قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ یعنی وہ انسان جو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تفتیش کے جو بات بھی سن لے تو بغیر اس کی تصدیق یا تکذیب کے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دے، اس کو آگے نشر کرنا شروع کر دے، یہ بات انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ یہ انسان قابل اعتماد نہیں ہے۔ دین اسلام کا جو مزاج ہے، یاد رکھیں، وہ مزاج ہے تحقیق کا، کہ انسان بغیر کسی تحقیق کے افواہیں نہ پھیلائے، باتوں کو آگے نقل نہ کرے۔ اور آج جو ہمارے معاشرے میں انتشار، اختلاف، خوف و ہراس کی فضا پھیلتی ہے، آپ دیکھتے ہیں اس میں بہت بڑا دخل اس طرح کی باتوں کا ہوتا ہے۔ اور چونکہ آج کل خاص طور پر سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کی ہر انسان کی جس تک پہنچ ہے، رسائی ہے، اور ہر انسان جو چاہتا ہے ان چیزوں پہ فیس بک وغیرہ ہے اور یوٹیوب ہے، واٹس اپ یا جو بھی چیزیں ہیں، اس میں اپنی مرضی سے ڈال سکتا ہے۔ اب کسی نے خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ڈال دی کہ جو بغیر کسی تحقیق کے ہے، میرے پاس بھی میسج آیا، میں نے آگے 100، 200، 5، 10 ہزار افراد کو بھیج دیا اور بغیر کسی تحقیق کے۔ مجھے خود اس کی تصدیق یا تکذیب کا علم نہیں تھا، نہ میں نے اس کی زحمت گوارا کی، اور یہ ہزاروں لاکھوں افراد تک بات پہنچ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو جھوٹ تھا۔ ایسے آئے دن ہوتا ہے نا، کسی کے انتقال کی جھوٹی خبر پھیلائی جاتی ہے، حادثات کی بعض مرتبہ جھوٹی خبر پھیلائی جاتی ہے، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو شریعت نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا کہ انسان خود بھی اس کا حصہ بن جائے۔ اور اب اگر میں اس کو آگے نقل کر رہا ہوں تو میں بھی اس کا حصہ بن رہا ہوں، میں بھی اس وعید کا حصہ بن رہا ہوں کہ بھئی مجھے دین اسلام شریعت کا علم ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں آگے نقل نہ کروں، الا کہ مستند اور معتبر ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہو جائے یا تکذیب ہو جائے، پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں۔ لیکن بس جیسے ہی آئی میرے پاس موبائل پہ اور میں نے دیر نہیں لگائی۔ آج کل تو اس میں بھی دوڑ اور مقابلہ ہے کہ میں کسی طریقے سے پہل کر لوں اور یہ بات پہلے میں آگے پہنچا دوں کہ بھئی یہ میں نے نشر کیے۔ تو اس بنیاد پر کتنے آج کل انتشار پھیلتے ہیں، اختلافات پھیلتے ہیں، اور بعض مرتبہ خوف و ہراس کی فضا بھی قصداً و ارادتاً پھیلائی جاتی ہے۔ تو معاشرے میں انتشار کا شکار، شریعت کسی بھی ایسی چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، ایسے عمل کی جس کی وجہ سے معاشرہ انتشار کا شکار ہو۔ اور ایسا انسان جو کبھی بھی تحقیق کی زحمت گوارا نہیں کرتا، یہ قابل اعتماد نہیں رہتا، پھر اس کی بات قابل اعتماد نہیں ہوتی، اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا کہ بھئی یہ تو ہر بات آگے نقل کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لینا، یہ بھی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، الا یہ کہ انسان خود سن لے، خود دیکھ لے، یا انتہائی مستند ذرائع سے اس کی تحقیقات کر لے۔ لیکن آج صرف میں کانوں کا اتنا کچا ہوں کہ بس میں نے بات سنی اور فوراً دل میں بدگمانی پیدا کر لی، میں نے بس بات سنی فوراً فیصلے کر لیے۔ اب اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، نہ میں نے یہ زحمت گوارا کی۔ تو یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے کہ انسان سنی سنائی بات پر فوراً یقین کرے یا ہر سنی سنائی بات کو آگے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دے۔ اس کے بے انتہا نقصانات اور انتشار اور اس طرح کی چیزیں نقصان دہ سامنے آتی ہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔